علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس آیت کریمہ سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ صاحب کتاب نے اس آیت کا انتخاب اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے جو مسلسل ہے، یعنی روزے کے احکام کے سلسلے میں۔ پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے جمع کرنا حلال کر دیا گیا۔ وحل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، تمہاری عورتوں کے ساتھ جمع کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، یعنی عورتیں تمہارا لباس ہیں، تمہاری بیویاں، اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو علم ہے کہ تم نے اپنے آپ سے خیانت کی تو اس نے تم پر رجوع فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، سو اب ان عورتوں سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تمہارے لیے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ تلاش کرو، ڈھونڈو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے صبح کے وقت واضح اور الگ دکھائی دے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی خاطر اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی ہو گیا۔ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ پہلی شریعتوں میں روزے کا حکم یہ تھا کہ مغرب کے وقت افطار کرنے کے بعد عشاء تک کھانے پینے اور جمع کرنے کی اجازت تھی، اس کے بعد یعنی عشاء کے بعد یہ باتیں حرام تھیں، اور یہی حکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک باقی رہا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے، جن میں حضرت عمر بھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد اپنی عورتوں سے مباشرت فرما لی، پھر اپنے اس حرام فعل پر انہیں ندامت ہوئی، اور صبح کو یہ معاملہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔
اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان کا گناہ معاف کر دیا، اور یہ بیان فرما دیا کہ کھانا پینا اور اپنی عورتوں سے وطی کرنا، صحبت کرنا اب صبح صادق تک حلال ہے، اور اس کی رخصت عطا فرما دی، البتہ اعتکاف کی حالت میں وطی سے منع کر دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں، اپنی عورتوں سے وطی رمضان کی راتوں میں معتکف کے علاوہ دوسرے روزہ رکھنے والوں کے لیے حلال ہونے کا ذکر وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم میں کیا گیا ہے، یعنی جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو اعتکاف کے دوران صحبت کی اجازت ابھی بھی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو دوسرے روزدار ہیں ان کو جو رخصت دی گئی ہے کہ وہ رمضان کی راتوں میں مباشرت کر سکتے ہیں، تو اس کی حلت کا حکم اور اس رخصت کا حکم اس آیت کے ذریعے دیا گیا ہے، وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی راتیں حلال کر دی گئیں۔ کس لیے؟ الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں تمہاری عورتوں کے ساتھ مباشرت کو حلال کیا گیا ہے۔ اب یہاں جمع کے لیے جو لفظ لایا گیا ہے وہ ہے رفث، لیلۃ الصیام الرفث، رفث کا لفظ یہاں جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ رفث کا مطلب آتا ہے گندی گفتگو، جس میں جمع وغیرہ کی باتیں ہوں، اس کو رفث کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد جمع کرنا ہے، تو رفث یہاں جمع کے معنی میں ہے۔ پھر اس رفث کو الا کے ذریعے متعدی کیا گیا، الرفث الی نسائکم، یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، بلکہ الرفث کو الا کے ذریعے متعدی کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسے لفظ الا کے ساتھ متعدی اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ افضا یعنی جمع کو متضمن ہے، افضا کا معنی بھی جمع ہے، یا الا کو یہاں پر مع یعنی ساتھ کے معنی میں لیا جائے تو تب مطلب یہ ہوگا الجماع مع نسائکم، یعنی الرفث کو معنی الجماع کیجیے اور الا کا معنی مع کیجیے، تو مطلب یہ ہوگا الجماع مع نسائکم، یعنی تمہیں تمہاری عورتوں کے ساتھ رات کے وقت صبح صادق تک جمع کرنا حلال کر دیا گیا۔ اب ایک نقطہ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ لفظ رفث کو یہاں جمع کے معنی میں لایا گیا ہے، حالانکہ جمع کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اور بھی الفاظ آتے ہیں، مثلا افضا کا لفظ ہے، مباشرت کا لفظ ہے اور تغشیہ کا لفظ ہے، یہ تمام الفاظ بھی جمع کے معنی میں بولے جاتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی ان الفاظ کا استعمال ہوا ہے، مثلا قد افضا بعضکم الی بعض، اسی طریقے سے فلما تغشاہا، اور یوں ہی باشروہن، تو مباشرت، تغشیہ اور افضا یہ الفاظ بھی جمع کا معنی دیتے ہیں، لیکن ان تین الفاظ کو چھوڑ کر لفظ رفث کو لانے کی کیا حکمت ہے، اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ حکمت یہ ہے کہ رفث دراصل قباحت اور گندگی پر دلالت کرتا ہے۔ کس پر؟ گندگی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس لفظ کو یہاں لانے میں حکمت یہ ہے کہ اس لفظ کو اباحت سے قبل اس فعل کے کرنے کی قباحت بیان کرنے کی لایا گیا ہے، جیسا کہ خیانت ہے ایک لفظ ہے، اس کے بجائے اختیان کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں مبالغہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر افضا، تغشیہ اور مباشرت کی جگہ پر رفث کا لفظ آیا ہے تاکہ اس کام کی قباحت کو، اس فعل کی قباحت کو بیان کیا جائے اور اس کو واضح کیا جائے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر لفظ الرفث کو ذکر کیا گیا، جبکہ اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے افضا، مباشرت اور تغشیہ وغیرہ کے الفاظ بھی بولے جا سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ رفث قباحت اور گندگی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے قد افضا بعضکم الی بعض، اور یوں ہی
فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، اور یوں ہی باشروہن وغیرہ بھی اسی معنی کے لیے آئے ہیں۔ تو اس قباحت اور گندگی پر دلالت کرنے والے لفظ کو اباحت سے قبل اس فعل کے کرنے کی قباحت بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، جیسے کہ خیانت کے بجائے اختیان کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں مبالغہ ہے۔ کشاف میں اسی طرح لکھا ہے، جیسے تختانون انفسکم، تو اختیان سے آیا ہے وہ، حالانکہ خیانت کا لفظ بھی بولا جا سکتا مگر اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اختیان کا لفظ آیا۔ ایسے یہاں پر جو ہے اس فعل کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے افضاء، تغشیہ اور مباشرت کا لفظ نہیں آیا بلکہ رفث کا لفظ آیا۔ آگے دیکھیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں عورتوں کے ساتھ کامل اختلاط، یعنی مکمل طور پر ان کے ساتھ مل جانا، گھل مل جانا، اور انتہائی اتصال و التصاق سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جیسے کپڑا بدن سے بالکل متصل ہوتا ہے اور کپڑے اور بدن کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، تو لباس سے عورتوں کی صحبت کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی مرد ان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح لباس پہنے ہوئے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، اور عورتیں اپنی خاوند کے ساتھ اسی طرح ہیں جیسے لباس لباس والے کے ساتھ متصل اور ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جماع کے حلال کیے جانے کی وجہ بیان فرمائی اور ان کے قلیل الصبر یعنی کم صبر کرنے کی علت کو بیان کیا گیا۔ دیکھیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس میں عورتوں کے ساتھ کامل اختلاط اور انتہائی اتصال و التصاق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کامل اختلاط، مکمل گھل مل جانا، اتصال اور التصاق دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ وہ اس طرح کہ مرد ان کے لیے یوں ہیں جس طرح لباس پہنے ہوئے کے ساتھ لباس ہوتا ہے، اور عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ اسی طرح ہیں جس طرح لباس لباس والے کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جماع یعنی مباشرت وطی کے حلال کیے جانے کی وجہ بیان فرمائی ہے اور ان کے قلیل الصبر ہونے کی علت بیان فرمائی، یعنی مرد اور عورت باہم اگر ان کو شہوت کا غلبہ ہوا تو چونکہ وہ صبر کا مادہ نہیں رکھتے ہیں، تو اس کم صبری کی علت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کم صبری کی علت یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ آگے دیکھیے، تو ایک تشبیہ کی تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، یا اس سے یوں تشبیہ دینا مقصود ہے جس طرح لباس پہننے والے کو بے پردگی سے بچاتا ہے اور شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اسی طرح عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے بدکاری سے بچاتے ہیں اور فواحش یعنی گندے کاموں کے ارتکاب سے اس کے کرنے سے روکتے ہیں اور زنا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ ان جملوں کے اندر اللہ جانتا ہے تم جو خیانت کرتے ہو، اللہ تمہاری اس گناہ اللہ تم پر رجوع کرا اور تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا۔ ان جملوں میں دراصل مسلمانوں کے دل کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو غلطی تم سے سرزد ہو چکی ہے، جو خطا تم سے ہو چکی، اس کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پس اب تم ان سے مباشرت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو۔ مطلب یہ ہے تم عورتوں سے جماع کرو، اور یہ اس لیے کرو کہ اس کے ذریعے وہ طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، یعنی اس لیے جماع کہ جماع سے اولاد پیدا ہو، یعنی جماع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اولاد پیدا ہو، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، یعنی مسلمان ہو، حتیٰ کہ اسلام کو بہت زیادہ قوت مل جائے۔ ایک تو اسلام کی سچائی ہے جو اس کی ایک روحانی قوت ہے، دوسرے افراد کی کثرت یہ بھی اسلام کی قوت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی کرو، جماع کرو، اولاد جنو، نسل بڑھاؤ، میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اگرچہ وہ کچا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو جماع اس لیے نہ کرو کہ جانوروں چوپایوں کی طرح محض اس سے شہوت پوری کرنا مقصود ہو، جیسے جانور چوپائے کرتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ شہوت رانی ہے، صرف شہوت کو پورا کرنا ہے۔
بلکہ جمع اس لیے کرو تاکہ اس سے اولاد حاصل ہو، جیسا کہ تم نے گزشتہ رات کیا۔ یعنی یہ گویا کہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے رمضان کی راتوں میں مباشرت کی تھی، تو وہ چونکہ کہنا چاہیے ایک بشری کمزوری کے تحت اور صبر نہیں ہو سکا اور یہ غلطی ہو گئی۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ جمعہ تمہارے لیے رکھا ہے اس طرح کرو، یعنی عورت جب حیض و نفاس سے پاک ہو تب جمع کرو، اور اس کی شرمگاہ میں جو پیداوار کی جگہ ہے، جو اولاد حاصل ہونے کی جگہ ہے اور نسل کی افزائش، یہ نسل کے بڑھنے کا مقام ہے، وہاں جمع کرو، نہ یہ کہ حالت حیض میں کرو یا پھر دبر میں وتی کرو جو صرف اور صرف شہوت پورے کرنے کا جگہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں بیان کی گئیں، عورت سے جمع کرو پاکی کی حالت میں، اور وہاں جمع کرو جو پیداوار کی جگہ ہے، جہاں سے رحم کو راستہ جاتا ہے۔ عورت کی وہ شرمگاہ جس کو دبر کہتے ہیں، وہاں پر جو ہے جمع مت کرو، کیونکہ وہاں جمع حصول اولاد کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، وہ تو محض شہوت کی جگہ ہے کہ وہاں سے شہوت پوری ہو سکتی ہے، لیکن اولاد یعنی نطفے کا استقرار نہیں ہو سکتا۔ نطفے کی جگہ وہ ہے جہاں پر رحم ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حیض اور نفاس کی حالت میں بھی جمع مت کرو، کیونکہ حیض و نفاس کی حالت میں جمع کرنے سے صرف شہوت پوری ہوتی ہے، نطفے کا استقرار نہیں ہو پاتا ہے، جبکہ شریعت کا مقصود کیا ہے؟ نکاح کے ذریعے اولاد حاصل کرنا۔ دیکھیے ایک معنی اور بتایا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مباشرت اور جمع ان کے ساتھ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز کر دی، یعنی ایسی عورتوں کے ساتھ جو تمہارے نکاح میں ہیں، تمہارے لیے جائز کر دی گئی، یعنی اپنی منکوحہ بیویوں اور لونڈیوں سے وتی کرو، ان کے علاوہ سے وتی مت کرو، ان کے علاوہ وتی کے لیے مت ڈھونڈو۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یعنی وابتغوا تلاش کرنے کا یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ عزل اختیار نہ کرو، کیونکہ آزاد عورتوں میں یہ ممنوع چیز ہے۔ عزل کیا ہے؟ عزل یہ ہے کہ مادہ منویہ ضائع کر دیا جائے اور رحم زوجہ سے باہر بہا دیا جائے، یعنی بجائے رحم کے جو ہے نطفے کو باہر ضائع کر دیا جائے، یہ عزل ہوتا ہے۔ اور آیت مذکورہ آزاد عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس میں مذکورہ توجیحات کے علاوہ اور بھی احتمالات ہیں، مثلا وابتغوا کا معنی یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر تلاش کرو، اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس پر عمل کرو۔ یہ کچھ معنی تھے وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اس کو بیان کر دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے، رمضان المبارک کی رات صبح صادق تک جمع کے علاوہ کھانے پینے کی جو اجازت دی گئی ہے اس کا ذکر ان الفاظ میں ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں سے آگے تک اسی رخصت کا بیان ہے۔ رمضان المبارک کی رات یعنی صبح صادق تک جمع کے علاوہ کھانے پینے کی جو اجازت ہے اس کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ آیت حضرت سرما بن انس غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ ایک فقیر یعنی تنگ دست انسان تھے، بال بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، ذریعہ معاش مزدوری تھا، اجرت پر کام کرنے سے جو اجرت ملتی تھی اس سے گزر اوقات فرماتے تھے۔ اتفاق سے رمضان کے مہینے میں ایک دن آپ کام کر کے گھر آئے، تھکے ہارے تھے، گھر آئے، بیوی سے افطاری کے بعد کھانا مانگا تو وہ کہنے لگیں ٹھہریے میں بندوبست کرتی ہوں۔ وہ انتظام میں لگ گئیں، اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے پہلے تھے۔ جب ان کی بیوی آئیں تو دیکھا اور حیران رہ گئیں کہ یہ تو سو گئے، اب کیا کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے کھانا کھائے بغیر روزہ رکھ لیا۔ جب دوپہر ہوئی تو بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے جب ان کا چہرہ متغیر دیکھا اور کمزوری دیکھی، ان کا حال پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پورا ماجرا بتایا گیا کہ یہ مزدور شخص ہے، اور کل جب آیا تو اس شخص نے بغیر کھانا کھائے سو گئے، اور اس کی بغیر گویا کہ اسی کی بات روزہ رکھ لیا، اور اس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی رمضان کی راتوں میں صبح صادق تک کھانا پینا اور ان کے لیے مباح کر دیا گیا، جیسا کہ جمع کی اجازت
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرات کے سبب اور ان کی توبہ کی برکت سے ہوئی۔ تفسیر زاہدی کا یہ خلاصہ تھا۔ آیت مذکورہ کا معنی یہ ہے، تمہارے لیے کھانا پینا مغرب سے لے کر اس وقت تک مباح کر دیا گیا جب تک تمہارے لیے سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ رات کی سیاہی کو سیاہ دھاگے سے تعبیر کیا گیا اور صبح کے اجالے کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی گئی اور اسے من الفجر سے بیان کیا گیا، اور صرف سفید دھاگے کو من الفجر سے بیان کیا گیا، سیاہ دھاگے کے لیے من اللیل نہیں لایا گیا۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو سفید دھاگے کے ساتھ من الفجر کا لفظ آیا ہے، لیکن سیاہ دھاگے کے لیے من اللیل نہیں آیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ کلام استعارہ نہ بنے، بلکہ استعارہ سے تشبیہ کی طرف نکل آئے، کیونکہ یہ بات علم معانی میں معروف ہے اور مشہور ہے کہ مشبہ یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، مشبہ جب عبارت میں مذکور ہو یا مقدر ہو تو اسے استعارہ نہیں کہتے ہیں، اور من الفجر میں صرف من بعض کے معنی میں لیا جانا ہے ممکن ہے، کیونکہ صبح کا اجالا صبح کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے اور اسی کے وقت میں سے بعض وقت ہوتا ہے، لہذا من الفجر میں من جو ہے یہ محض بعضیہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 2 دھاگے، ایک سفید ایک سیاہ، 2 دھاگے لیے اور انہیں میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا۔ میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان میں سفیدی سیاہی کا کوئی فرق نہیں دکھائی دیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا تم کتنے سادہ ہو۔ آپ نے عریض القفا فرمایا، اور ایک حدیث میں عریض الوسادہ کے لفظ بھی آئے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ کند ذہن اور تھوڑی سمجھ کے مالک ہونا۔ تو حضور نے آپ کو فرمایا آپ کتنے سادہ ذہن ہیں۔ سفید دھاگے سے مراد دن کا اجالا ہے اور سیاہ دھاگے سے رات کا اندھیرا مراد ہے۔ اسے صاحب کشاف نے اولاً ذکر کیا اور ان کی اتباع میں مدارک میں بھی یہی مذکور ہے، اور امام زاہد نے بھی کچھ تغیر و تبدل اور اختلاف کے ساتھ اسے لکھا ہے۔ کشاف میں پھر یہ بھی لکھا ہے، جسے تفسیر حسینی نے بھی ذکر کیا ہے اور امام مسلم امام بخاری دونوں نے روایت کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ اکرام نے جو ہے اپنے پیروں میں دھاگے باندھ لیے، سیاہ اور سفید دھاگے باندھ لیتے تھے اور کھانے پینے اور جماع میں اس وقت تک مشغول رہتے جب تک ان دھاگوں میں فرق محسوس نہ کر لیتے۔ پھر جب من الفجر کے الفاظ نازل ہوئے جن سے سفید دھاگے کا مقصد بیان کیا گیا تو اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ سفید دھاگے سے مراد صبح کا اجالا اور نور ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے۔ اگر یہ تفسیر ذہن میں رکھی جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ من الفجر کے الفاظ بعد میں نازل ہوئے اور یہ الفاظ پہلے آئے تھے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ تو جب اتنے الفاظ نازل ہوئے تھے تو صحابہ یہ عمل کیا کرتے تھے، سیاہ اور سفید دھاگے پیروں میں باندھ لیتے تھے۔ پھر جب ان کا فرق ہی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ مراد بھی نہیں ہے یہاں پہ، لیکن جب من الفجر کے الفاظ نازل ہوئے تو مقصد بیان کر دیا گیا کہ سفید دھاگے ہو جانے کا مطلب کیا ہے، رات، اور سیاہ دھاگے کا مطلب کیا ہے، تو اس وقت مفہوم واضح کر دیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیان میں تاخیر جائز ہے۔ یہ قاعدہ بیان کر رہا ہے، بیان میں تاخیر جائز ہے، کیونکہ من الفجر یہ بیان ہے، سفید اور سیاہ دھاگوں کی وضاحت ہے یہ، جس سے وقت کو بیان کرنا مقصود تھا۔ دھاگوں کا سفید ہو جانا، سفید دھاگے کا کالا ہو جانا، کالے کا سفید ہو جانا یہ مراد نہیں تھا۔ تو یہ بیان بعد میں نازل ہوا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیان میں تاخیر کرنا یہ جائز ہے، لیکن یہ مسئلہ مختلف، اس میں اختلاف ہے، یعنی بیان میں تاخیر جائز ہے یا نہیں ہے۔ بعض نے اسے جائز کہا ہے، لیکن اکثر فقہاء اور متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ بیان میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ ابو علی اور ابو ہاشم کا یہی مذہب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے قول من الفجر کی صحیح توجیہ نہیں ہے، یعنی یہ جو توجیہ کی گئی ہے یہ صحیح توجیہ نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ بیضاوی نے کہا یہ توجیہ صحیح نہیں۔ ہاں،
ایک صورت اس کے صحیح ہونے کی ہو سکتی، وہ یہ کہ یہ رمضان شریف کے داخل ہونے سے پہلے ایسا ہوا ہو، اس لیے کہ اگر رمضان میں ہونا مانا جائے گا تو لازم آئے گا کہ بیان کی ضرورت ہونے کے باوجود بیان میں تاخیر کر دی گئی، اور یہ صحیح نہیں۔ آگے دیکھیے، آیت کریمہ میں لفظ حتی غایت کے لیے آتا ہے۔ غایت کہتے ہیں انتہا کو۔ جیسے میں کہوں کہ میں حیدرآباد سے بنگلور تک گیا، تو میرے سفر کی جو انتہا ہے وہ بنگلور ہے، تو بنگلور تک یعنی ذهبت من حیدرآباد الی بنگلور، تو یا سافر تو کہہ لیں، تو مطلب یہ ہے کہ میرے سفر کی جو غایت جو انتہا ہے وہ بنگلور ہے۔ تو اسی طریقے سے حتی یہ غایت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ الی یہ غایت کے لیے آتا ہے، سببیت کے لیے نہیں ہے، یعنی حتی یہاں سبب کے لیے نہیں ہے، جو کہ لام کئی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کبھی حتی سببیت کے لیے آتا ہے اور لام کئی کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر لفظ حتی جو ہے غایت یعنی انتہا بتانے کے لیے ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو لیل گویا کہ روزے کی انتہا ہے، یعنی رات کا کوئی بھی حصہ روزے کے اندر داخل نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے۔ غایت کسے بولتے ہیں؟ انتہا کو، اور مغیہ کسے بولتے ہیں؟ جس چیز کی انتہا ہو۔ جیسے میں حیدرآباد سے بنگلور تک سفر کیا، تو بنگلور یہ غایت ہے، انتہا ہے، اور سفر یہ مغیہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ غایت کے اندر مغیہ یہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، پھر سے اس کو دیکھیے، غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے یہاں پر۔ اب یہاں غایت کیا ہے؟ رات، مغیہ کیا ہے؟ روزہ، کیونکہ حتی جب افعال پہ داخل ہو تو اس میں اصل یہی ہے کہ وہاں غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ آیت کریمہ میں کھانے پینے کی اجازت یہ مغیہ ہے، یعنی یہ روزہ، اور یہ تینوں بھی فعل ہیں، کھانا پینا جمع، اور صبح صادق یہ غایت ہے، ہاں، یعنی اس کا بیان کر رہے ہیں۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو یہاں پر کیا ہے؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض۔ میں اس کو یہ سمجھا کہ یہ الی اللیل کی وضاحت ہے، لیکن یہ الی اللیل کی نہیں، بلکہ کلوا واشربوا حتی یتبین، یہ حتی کے بارے میں کہ حتی یہاں غایت کے لیے معنی میں ہے، اور یہاں پر غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے۔ تو غایت کیا ہے؟ صبح صادق، اور مغیہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی رات میں جو اجازت دے گی کھانے پینے اور جمع کی۔ لہذا اصل مذکور کے مطابق کھانے پینے کی آخری حد صبح صادق تک ہوگی، جس میں صبح صادق داخل نہیں ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جب لفظ الی اور حتی دونوں میں سے ہر ایک کی غایت کے لیے مغیہ ہونے کا قرینہ ہو، ہر ایک کی غایت کے لیے مغیہ میں داخل ہونے کا قرینہ اور دلیل موجود ہو، یا عدم دخول کا قرینہ موجود ہو، تو بات بالکل واضح ہے، جیسا قرینہ ہوگا ویسا ہی غایت کا دخول اور عدم دخول مراد ہوگا، اور اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو اس میں 4 اقوال ہیں، جیسا کہ صاحب اتقان علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر عدم دخول کا قرینہ موجود ہے، لہذا سفید دھاگا یعنی صبح کا اجالا ظاہر ہو جائے تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول ثم اتموا الصیام الی اللیل بھی، اس میں بھی غایت اپنے مغیہ کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ صوم روزے کا لغوی معنی رکنا ہے، خواہ وہ ایک ساعت ایک لمحے کا ہی کیوں نہ ہو، لہذا اگر غایت ذکر نہ کی جاتی تو صوم کا اطلاق ایک ساعت پر ہوتا، لہذا یہاں پر غایت کو ذکر کیا گیا، اس لیے کیا گیا تاکہ حکم اس حد تک لمبا ہو جائے تو اس کا جو ماسوا ہے، اس کے جو علاوہ ہے وہ اپنی اصل پر باقی رہا، اور وہ ماقبل کے حکم سے باہر رہا۔ تو جو رات ہے، جو غایت ہے، وہ اپنی اصل پر باقی رہی، یعنی اس میں کھانا پینا مباشرت جائز ہے، اور اس سے ماقبل کا جو حکم ہے وہ اپنے ماقبل کے حکم سے باہر ہو جاتی ہے، اور اس پر تمام اہل اصول نے بالاجماع نص فرمائی ہے، اور اس کی تحقیق میں طویل گفتگو ہے جو اس مقام کے لائق نہیں ہے۔ اب آگے چلیے،
شیخ الاسلام امام فخر الاسلام بزدوی علیہ الرحمہ نے اشارۃ النص کی بحث میں یہ فرمایا ہے کہ اسباب جنابت میں یعنی جماع کی اباحت فجر تک ہونا، یعنی جماع کا جو مباح ہونا ہے اس کا فجر تک ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے، یعنی ناپاک ہونا یہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے رات کے آخری حصے میں صحبت کرتا ہے، وطی کرتا ہے، اور وطی سے فارغ ہوتی ہی صبح صادق ہو جاتی ہے، تو ایسا کرنے کی اجازت ہونے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وطی کی حد کیا ہے؟ صبح صادق۔ صبح صادق سے پہلے ہی وطی سے فارغ ہو گیا، اب اس کے بعد اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ نہا سکے اور غسل کر سکے، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ جنبی ہے، تو ایسے جنبی رہنے سے اسے گناہگار نہیں قرار دیا جائے گا۔ لیکن تو فرماتے ہیں کہ وطی سے فارغ ہوتی صبح صادق ہو جاتی ہے، تو ایسا کرنے کی اجازت ہونے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہو، کیونکہ اللہ اس کو اجازت دیا ہے کہ وطی کی اجازت کب ہے؟ یہاں تک کہ صبح صادق نہ آ جائے، یعنی صبح صادق تک، یعنی رات کے آخری لمحے تک اسے رخصت ہے، تو اس اجازت کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یعنی ابھی اس نے غسل نہیں کیا اور روزے کا وقت شروع ہو گیا، اب وہ غسل کرتا ہے تو لازماً روزہ شروع ہو جانے کے بعد یعنی دوران روزہ غسل کرے گا اور اس کا روزہ بھی بدستور درست رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آیت کریمہ سے بطور اشارۃ النص یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنبی ہونا یہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ ان بعض اصحاب حدیث کا رد کر رہی ہے جن کا مذہب یہ ہے کہ جنابت یعنی ناپاکی صحت روزہ کے لیے مانع یعنی رکاوٹ ہے، اور ان کا اعتماد حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت کے اوپر ہے۔ وہ روایت یہ ہے، من اصبح جنبا فلا صوم له قالہ محمد ورب الکعبہ، یعنی جس نے حالت جنابت میں صبح کی اس کا کوئی روزہ نہیں، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے رب کعبہ کی قسم۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہو گئی۔ تو اس روایت کی بنیاد پر بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ ناپاک ہونا، جنبی ہونا روزے کے منافی ہے، اور امام موصوف نے یہ بھی فرمایا ہے، کس نے؟ شیخ الاسلام بزدوی نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس میں دن کے وقت کھانے پینے میں کفارے کے وجوب پر بھی اشارہ ہے، روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دن کے وقت اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھایا یا پیا تو کفارہ اس پر واجب ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے سابقہ امت پر حرام کیے گئے امور مباح کر دیے، یعنی حضور کی امت پر وہ کام مباح کر دیے گئے جو گزشتہ امتوں پر حرام تھے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے جماع کو ذکر کیا گیا، وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پھر کھانے اور پینے کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ان تین باتوں سے رکنے کا نام ہے، اکل، شرب اور جماع۔ روزہ ان تین باتوں سے رکنے کا نام ہے، تو کھانے پینے سے بھی کفارہ اسی طرح واجب ہوگا جس طرح جماع میں واجب ہوتا ہے، نہ اس طرح کہ جس طرح امام شافعی نے فرمایا کہ ان کے یہاں کفارہ صرف جماع کرنے پر واجب ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے موقف پر حدیث اعرابی سے تمسک کیا ہے، استدلال کیا ہے۔ ایک اعرابی کی حدیث تھی، اور وہ یہ ہے کہ اعرابی کے معاملے میں کفارہ صرف جماع پر لازم کیا گیا، اور امام فخر الاسلام بزدوی علیہ الرحمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ثم اتموا الصیام الی اللیل میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ روزی کی نیت دن میں ہونی چاہیے، روزی کی نیت دن میں ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور جماع کرنے کو صبح صادق تک مباح کر دیا، پھر اس کے بعد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس ارشاد میں حرف ثم کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ بے اعتبار اصل و حقیقت یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے تراخی یعنی تاخیر چاہتا ہے، کہ اس سے پہلے جو چیز ذکر کی گئی ہے تو ثم کے بعد جو چیز ذکر کی جائے گی دونوں کے درمیان فرق ہوگا، لہذا عزیمت یعنی روزہ رکھنے پر عمل درآمد یہ لازماً صبح صادق کے فوراً بعد شروع ہوگی، کیونکہ رات کا اختتام اسی وقت متحقق ہو سکتا ہے جب کہ اس کی ضد یعنی دن کا ابتدائی جز شروع ہو،
اور نیت کا وقت امر شرعی کے شروع ہونے پر ہوتا ہے، اس لیے رات کو نیت کرنا قبل از عزیمت ہے، لیکن ہم نے نیت کرنے کی اجازت صبح صادق سے پہلے رات میں اس لیے دی ہے کہ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ حدیث موجود ہے۔ لیکن یوں کہنا کہ روزے کی نیت کا اصل وقت رات ہے اور دن میں محظور اور ممنوع ہے، ناجائز ہے، جیسے کہ امام شافعی فرماتے، تو یہ درست نہیں۔ یہ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پر تلویح کے حوالے سے شیخ ابو المعین کی کلام کو نقل کیا گیا ہے۔ شیخ ابو معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو جعفر خباز سمرقندی نے اس آیت کریمہ سے مذکورہ وجہ یعنی دن کے وقت نیت کے جواز کا استدلال فرمایا ہے۔ یعنی ابو جعفر خباز سمرقندی نے اس آیت میں دن کے وقت نیت کے جائز ہونے پر دلیل پکڑی ہے اس آیت کے ذریعے، لیکن معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح صادق ہونے کے فوراً بعد روزے کا حکم دیا ہے، اور رکن کا نام ہے، شرط کا نام نہیں ہے۔ یعنی شرط جو ہے شے سے خارج ہوتی ہے، رکن شے کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے نماز ہے۔ نماز کے کچھ شرائط ہیں، کچھ ارکان ہیں، طہارت وغیرہ، استقبال قبلہ، نیت، یہ تمام چیزیں شرائط میں آتی ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کام فرض ہوتے ہیں، اور نماز جیسی شروع ہوتی ہے اس کے بعد جتنے فرائض ہوتے ہیں ان کو ارکان بولتے ہیں۔ تو معترض کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح صادق ہونے کے فوراً بعد روزے کا حکم دیا، اور وہ رکن کا نام ہے، شرط کا نہیں ہے۔ یعنی نیت جو ہے گویا کہ یہ رکن ہے، شرط نہیں ہے۔ روزے کے ارکان کھانے پینے جماع سے رکنا ہے، اور نیت یہ شرط ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ امساک جو شرعی روزے پر کہلاتا ہے، شرعی طور پر جس کو روزہ کہتے ہیں، وہ رات کے آخری جز میں موجود ہونا چاہیے، جو جز صبح صادق سے متصل ملا ہوتا ہے، تاکہ جس امر کا حکم دیا گیا ہے اس کا امتثال یعنی اس پر عمل ہو جائے، یعنی اس پر عمل درآمد ہو۔ اور امساک ہرگز نیت کے بغیر صوم شرعی نہیں بنتا ہے، یعنی نیت کے بغیر اگر کوئی رکا رہا تو یہ شرعاً روزہ نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ نیت حقیقتاً دن کے اجزاء میں سے اول جز میں پائی جائے، اور وہ اس طرح کہ نیت روزے کے پہلے جز کے ساتھ متصل ہو۔ نیت روزے کی نیت دن کے پہلے جز کے ساتھ متصل ہو، اور اگر حقیقتاً نہیں تو حکماً اس کا اتصال ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح کے رات کے وقت میں نیت ہو اور اس کو صبح صادق تک باقی رکھا جائے۔ ھذا لفظہ، یہ کلام جو ہے تلویح میں شیخ ابو معین نے ابو جعفر خباز سمرقندی کے حوالے سے ذکر کیا۔ اب آگے دیکھیے، ثم اتم الصیام الی اللیل سے ایک اور مسئلے کا استنباط کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ صوم وصال یہ حرام ہے، پے در پہ روزے رکھنا۔ کشاف اور صاحب مدارک نے اس کی تصریح کی ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ روزے کی تعریف پر بھی دلالت کرتی ہے، یعنی کھانے پینے اور جمع کرنے سے دن کے وقت رکے رہنا، جبکہ یہ رکنا نیت کے ساتھ ہو، روزہ کہلاتا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ سے صاحب ہدایہ نے روزے کی تعریف اور مقدار پر احتجاج پکڑا ہے، یعنی دلیل لی ہے۔ تو جب تینوں چیزوں سے رکے رہنا روزے کی تعریف ہوا تو ان تینوں میں سے ہر ایک کا پایا جانا روزے کی نقیض ہوئی، یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز پائی گئی تو گویا کہ روزے کے بالکل خلاف ہے۔ بس ان میں سے جس چیز کا بھی ارتکاب ہوگا، آدمی اگر کھا لے یا پی لے یا جمع کر لے تو اس کی وجہ سے کفارہ واجب ہوگا۔ یوں نہیں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ صرف جمع روزے میں محظور و ممنوع ہے، دوسری وہ چیزیں یعنی کھانا پینا روزے کی نقیض نہیں ہے، یعنی ممنوع اور محظور نہیں ہے، تو صرف جمع کی صورت میں نفس روزے پر جنایت لازم آئے گی جس پر کفارہ واجب ہوگا، اور دوسری دو چیزوں یعنی کھانے پینے سے نفس روزے پر جنایت نہیں بلکہ روزے کی بقا متاثر ہوگی، یعنی روزہ باقی نہیں رہے گا، لہذا ان دونوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ دقت اور پریشانی تلویح میں مذکور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موقف نص قرآنی کے اسلوب کی تبدیلی سے اخذ کیا گیا ہو، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے وطی کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ، یہ الفاظ آئے، اور کھانے پینے
کے سلسلے میں امر کے صیغے ہوئے، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ اپنی بیویوں سے رمضان کی راتوں میں جمع یہ جلیل القدر صحابہ کرام سے واقع ہوا اور ابھی اس وقت اباحت نہیں تھی، تو اسے اللہ تعالیٰ نے لفظ احلال سے ذکر فرمایا، اور کھانا پینا اس سے حضرت سرما بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم دے دیا تاکہ حکم میں وسعت ہو، کشادگی ہو اور لوگوں پر شفقت بھی ہو جائے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں ملا جیون میرے دل میں یہی بات آئی جو میں نے ذکر کر دی۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے شیخ کی بحث میں الاتقان وغیرہ سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ قول باری تعالیٰ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ پوری جو آیت ہے یہ یقیناً ناسخ ہے، لیکن اس سے کس کو منسوخ کیا گیا ہے؟ وہ دو ہو سکتے ہیں، یا تو اس سے یہ قول منسوخ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جبکہ اس میں ذکر کی گئی تشبیہ سے مراد بیان کیفیت میں تشبیہ ہو، یا پھر ان حدیث کو منسوخ کیا گیا جن میں عشاء کے بعد مفطرات یعنی کھانا پینا جمع کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ تشبیہ محض روزے کی فرضیت میں ہو، تو اس صورت میں یہ اس کی دلیل ہوگی کہ سنت کا نسخ کتاب اللہ سے جائز ہے، جیسا کہ علامہ بیضاوی نے اس کی تصریح کی ہے۔ اب آگے دیکھیے ایک اور مسئلہ ہے، دوران اعتکاف وطی کی ممانعت، یعنی اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے تو وطی کرنا اس کے لیے حرام ہے، رات میں بھی۔ دوران اعتکاف وطی کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ میں بیان فرمائی ہے، اور تم ان سے مباشرت مت کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ یہ آیت کریمہ جس بات کو بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مباشرت تمہارے لیے اس وقت تک حلال دی گئی ہے جب تم مسجدوں میں معتکف نہ ہو، یعنی جب تک تم مسجدوں میں اعتکاف نہیں کر رہے ہیں جب تک مباشرت حلال ہے، اور اگر تم مساجد میں معتکف ہو جاؤ، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، تو پھر رمضان کی راتوں میں معتکفین کے لیے مباشرت حرام ہے۔ آیت کریمہ کا مضمون یہی ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو معتکف تھے اور دوران اعتکاف جب مسجدوں سے اٹھ کر طہارت کے لیے اپنے گھروں میں گئے تو اپنی عورتوں سے انہوں نے مجامعات کر لی، پھر غسل کیا اور مسجدوں میں واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اعتکاف کے لیے کوئی مسجد مختص نہیں ہے کہ اس میں اعتکاف اگر نہ کیا جائے تو کسی دوسری مسجد میں ہو تو یہ اعتکاف جائز نہ ہو، ایسی تخصیص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اعتکاف صرف 3 مسجدوں میں ہو سکتا ہے، مسجد بیت المقدس، مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ کی، اور مسجد حرام۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اعتکاف کے لیے مسجد جامع یعنی جامع مسجد ہونا ضروری ہے۔ عام علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد جماعت کافی ہے جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو جماعت سے، جامع مسجد ہونا اس کا یا ان 3 مساجد میں سے کسی ایک مسجد کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں صاحبان فضل اور اصحاب راہ کی عقول اس کی وجہ استدلال میں حیران ہے، یعنی جب تم دیکھیے روزے داروں کے لیے رات میں مباشرت کو حلال کر دیا گیا، لیکن اعتکاف کرنے والوں کے لیے حالت اعتکاف میں ان کے لیے مباشرت جائز نہیں ہے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اہل علم اور اہل رائے کی عقلیں اس کی وجہ استدلال میں حیران ہیں، کہ اس استدلال کی جو وجہ ہے اس پہ حیران ہے، اور صاحب کشاف کے کلام کی توجیہ پر بھی پریشان ہے کہ انہوں نے اس کلام کی کیسی توجیہ کی ہے۔ استاد علامہ شیخ الحداد فرماتے ہیں کہ وجہ دلالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یہ جملہ حالیہ واقع ہو رہا ہے، تو یہ جملہ ایسا ہوا ادی الی الفن وانت حر، اس کے قبیل سے ہوا، یعنی مجھے 1000 درہم ادا کرے اس حال میں کہ تو آزاد ہے۔ تو جس طرح اس قول کا معنی الٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی تو آزاد ہو جا اس حال میں کہ تو 1000 درہم ادا کرنے والا ہے، جیسا کہ اصول فقہ میں اس پر نص ہے، تو اسی قول کی طرح اللہ تعالیٰ کے مذکورہ ارشاد کا معاملہ ہے،
گویا کہا گیا مساجد میں اعتکاف بیٹھو اس حال میں کہ تم مباشرت نہ کرنے والے ہو، اور یہ اس طرح یہ کلام وجوب اعتکاف کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف واجب ہے، حالانکہ اعتکاف بالاجماع واجب نہیں ہے۔ تو وجوب کو قید کی رعایت کی طرف پھیرا جائے گا، وہ یہ کہ اعتکاف تحقیقاً مسجد میں ہوتا، اعتکاف تحقیقاً مسجد میں ہو تاکہ امر کے موجب پر بقدر امکان عمل ہو سکے۔ اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول شریف ہے، آپ نے فرمایا بیع الحنطۃ مثلا بمثل، یعنی گندم کو گندم کے عوض بیچو اس حال میں کہ برابر ہو۔ یہاں بیع صیغہ امر ہے، جس سے گندم کے بدلے بیچنے بے واجب ہونی چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، اس لیے اس حدیث میں وجوب کو مماثلت کی قید کی طرف لوٹایا جاتا ہے، لیکن یہ توجیہ جواب کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آیت کا معنی یہ ہوا کہ مساجد میں اعتکاف بیٹھو اس حال میں کہ تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو، تو بظاہر وجوب اللہ تعالیٰ کے قول ولا تباشروہن کی طرف پلٹے گا، جس طرح کن حرن وانت مؤدن لألف، اس میں بیان اگر یہ کہا جائے کہ وجوب دونوں قیود کی طرف لوٹانا اس سے بہتر ہے کہ اسے صرف اخیر کی طرف لوٹایا جائے، تو یہ بات کچھ بن سکتی ہے۔ بعض حضرات نے اس کی توجیہ یوں بیان کی ہے کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور ٹھہرنے میں عبادت کا پایا جانا یہ غیر معقول ہے، یعنی عبادت بننے کے لیے کوئی خاص قسم کا ٹھہرنا ہونا چاہیے، لہذا یہ نص یعنی آیت قرآنی بے اعتبار معنی غیر معقول نظر آتی ہے، اور نص کا ورود مساجد کی قید کے ساتھ مقید، یعنی قرآن کی جو آیت آئی ہے اعتکاف کے سلسلے میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو مسجدوں کے ساتھ اعتکاف کی قید ہے، لہذا یہ نص کے مورد پر ہی متصور رہے گا، یعنی جس پر نص وارد ہوئی ہے، اس لیے اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ توجیہ بھی کوئی اتنی خوبصورت اور قابل تحسین نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نص سے ٹھہرنے کا عبادت ہونا یا نہ ہونا کچھ بھی ان میں سے مفہوم یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آیت کریمہ سے مقصود مباشرت سے دوران اعتکاف ممانعت ہے نہیں ہے، یعنی آیت کا مقصد یہ ہے کہ مباشرت سے اعتکاف کے دوران الگ رہو، مگر یہ کہا جائے کہ رمضان کی تمام راتوں میں مباشرت کی اباحت اور اعتکاف کی راتوں میں اس کی حرمت، اس کا یہ تقاضا ہے کہ حالت اعتکاف کا درجہ حالت غیر اعتکاف سے زیادہ بڑا ہے، اور درجے کی عظمت و زیادتی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کام عبادت ہو جاتا ہے۔ کچھ اور حضرات نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول فی المساجد محل اعتکاف کا بیان ہے، یعنی اعتکاف کہاں کرنا ہے، لہذا محل مقام، لہذا جس محل اور مقام یعنی مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف درست نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہ تخصیص کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اول حکم تخصیص محکوم علیہ کے بعض کے ساتھ، اور یہ فاسد ہے۔ دوسری حکم کی تخصیص تمام محکوم علیہ کے ساتھ، اور یہ صحیح ہے۔ لہذا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد کو تخصیص کی دوسری قسم بنانا صحیح ہے، جس سے یہ لازم آئے گا کہ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اس توجیہ پر یہ اعتراض کیا گیا ہے، یہ قاعدہ اس جگہ کام دیتا ہے جہاں کلام مدح و تعریف کے انداز میں کیا گیا ہو، اور آیت کریمہ اس قبیل سے نہیں ہے۔ بعض اور حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ بعض اور حضرات نے اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مباشرت کی حالت اعتکاف میں ممانعت یہ اجماع سے ثابت ہے، یعنی حالت کے اعتکاف میں مباشرت منع ہے، یہ اجماع سے ثابت ہے۔ تو اس سے ایک مقدمہ حاصل ہوگا، جو یہ ہے کہ ہر اعتکاف میں مباشرت سے منع کیا گیا ہے، اور نص قرآنی سے دوسرا مقدمہ سمجھ میں آتا مفہوم ہوگا، جو یہ ہے ہر وہ اعتکاف جس میں مباشرت منع کیا گیا مباشرت سے وہ مسجد میں ہوتا ہے۔ جب ان دونوں مقدمات کو شکل اول کی صورت میں ملایا گیا تو ہم نے کیا کہا؟ ہر اعتکاف میں مباشرت بالاجماع منع کیا گیا ہے، اور یہ اعتکاف جس میں مباشرت منع ہے وہ بالنص مسجد میں ہوتا ہے۔ تو اس شکل اول سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر اعتکاف مسجد میں ہوگا، اور اس کا عکس نقیض کے طور پر یہ ہوگا
کہ جب بھی اعتکاف مسجد میں نہ ہوگا وہ اعتکاف نہ ہوگا، وہ المطلوب، اور یہی مقصود ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے، وہ یہ کہ مقدمہ اولا جو پہلا مقدمہ ہے، جو مقدمہ اجماعیہ ہے، وہ تو مسلم ہے کیونکہ وہ اجماع سے ثابت ہے، لیکن مقدمہ ثانیہ یعنی نص قرآنی سے مفہوم ہونا یہ مسلم نہیں، یہ غیر مسلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نص سے صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے وقت مباشرت ممنوع ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر جس قدر بھی گفتگو کی گئی ہے وہ محل نظر ہے۔ اب اس کے بعد امام زاہدی کے کلام کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل موجود ہے کہ اعتکاف روزے کے بغیر جائز نہیں، یعنی اعتکاف کے اندر روزہ شرط ہے، کیونکہ اس میں اعتکاف کا ذکر روزے سے ملا دیا گیا ہے۔ لیکن اس دلیل پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ نظم اور نثر میں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اتصال اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ تمام اشیاء حکم میں ایک جیسی ہیں، یعنی نظم ہو یا نثر ہو، اگر دو یا تین یا چار چیزوں کو ملا کر بیان کیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ساری چیزوں کا ایک ہی حکم ہے۔ ہم احناف کی ایک اصل ہے جو اصول کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، لہذا آیت کریمہ میں اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ بھی ہے کہ اعتکاف کی آیت استثناء کی منزل میں ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا اور رمضان کی راتوں میں مباشرت مباح ہے، مگر ان راتوں میں جن میں مسجدوں میں اعتکاف کیا گیا ہو ان میں مباشرت منع ہے۔ تو اس مفہوم کے پیش نظر آیت میں قران ہی نہیں ہے، یعنی قران اور اتصال ہے ہی نہیں، کیونکہ استثناء میں مستثنی اور مستثنی منہ دونوں الگ الگ شمار ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہاں اعتکاف روزے کے بغیر بھی گفتگو یہ محل نظر رہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اعتکاف لغت میں فقط ٹھہرنے کو کہتے ہیں، اور فقہاء کرام کے نزدیک روزے دار کا مسجد جماعت میں نیت اعتکاف سے ٹھہرنا یہ اعتکاف ہے، اور صاحب کشاف کا کلام اس میں صریح ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کی قید کتاب اللہ سے مفہوم ہے، سمجھی گئی ہے۔ اسی طرح امام موصوف کا کلام اس بارے میں بھی صریح ہے کہ اعتکاف میں معتکف کا روزے سے ہونا بھی کلام اللہ سے مفہوم ہے، سمجھا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں میں اعتراض و جواب ہم بیان کر چکے ہیں، اور حق یہ ہے کہ دونوں شرطیں کتاب اللہ سے سمجھی گئی ہیں، جسے ذوق سلیم والا شخص بخوبی جان سکتا ہے۔ اب آگے کچھ مسائل ذکر کر رہے ہیں کہ فقہاء کرام نے شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں وطی کرنے، بوسہ لینے، چھونے سے اعتکاف باطل نہ ہونے کا حکم دیا ہے جب تک کہ انزال نہ ہو۔ اگرچہ یہ کام، یہ باتیں، یہ حرام ہیں، لیکن اعتکاف اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض فقہا کے اقوال یہاں ذکر کیے جائیں گے۔ دیکھیے ملا جیون علیہ الرحمہ کی عبارت فرماتے ہیں کہ حضرات فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں وطی کرنا، بوسہ لینے اور چھونے سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا، لیکن انزال نہ ہو جب تک۔ اگرچہ یہ سب باتیں حرام ہیں، یعنی اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع حرام ہے، اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ جمع کے علاوہ بوس و کنار وغیرہ یہ مکروہ ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا زیادہ ظاہر یہی قول ہے، اگرچہ ان کے ایک اور غیر ظاہر قول کے مطابق ایک اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، یعنی جو غیر ظاہر قول ہے امام شافعی کی طرف منسوب ہے، اس کے لحاظ سے دیکھیں تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، لیکن جو ظاہر قول ہے اس کے اعتبار سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا ہے۔ یہی امام مالک کا بھی قول ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر بوسہ وغیرہ سے انزال ہو جائے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔
یہی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ رہا چھونا شہوت کے بغیر تو یہ جائز ہے، یعنی اعتکاف کی حالت میں اپنی عورت کو شہوت کے بغیر چھونا تو یہ جائز ہے، اور اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عورت اپنے گھر، یعنی گھر کی مسجد جہاں گھر میں نماز پڑھتی ہے، تو وہیں پر اعتکاف میں بیٹھے گی، اور فرمایا کہ معتکف کے لیے کھانا پینا اور سونا اور سامان فروخت کرنا حاضر کیے بغیر مسجد میں لین دین جائز ہے، یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے کھانا پینا سونا جائز ہے، اور سامان فروخت کرنا بھی جائز ہے، جبکہ وہ سامان مسجد میں نہ ہو۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، یعنی کہ ملا جیون، میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ تمام مسائل آیت مذکورہ سے ثابت کیے جائیں، اور وہ اس طرح کہ آیت کریمہ میں جس بات سے منع کیا گیا ہے وہ مباشرت ہے، جسے اعتکاف کے بغیر رمضان کی راتوں میں مباح کیا گیا، اور اس کی اباحت صحابہ اکرام کے لیے ہوئی، پھر ان کے سبب تمام مسلمانوں کے لیے ہوئی، جبکہ پہلے یہ حرام تھی، اور شرمگاہ کے علاوہ میں وطی کرنا ایسا نہیں ہے، یوں ہی بوسہ لینا اور چھونا بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں اس مباشرت کے مفہوم میں داخل نہیں ہیں جس کا نص قرآنی میں ذکر آیا ہے، لہذا ان کو مبتل، یعنی اعتکاف باطل کرنے والی قرار دینا، لہذا ان کو مبتل اس وقت قرار دیا جائے گا جب انزال پایا جائے، یعنی ان چیزوں کو، بوس و کنار کو، چھونے کو مبتل یعنی اعتکاف کو باطل کرنے والا اس وقت بتائیں گے جب کہ انزال ہو جائے، کیونکہ اس صورت میں انزال ہو جانے کو شرمگاہ میں وطی کرنے پر اعتبار اور قیاس کیا جا سکتا ہے، اور مردوں کے اعتکاف کے مسئلے میں فی المساجد ذکر کیا گیا، اور عورتوں، یہ دیکھیے، مردوں کے اعتکاف کے مسئلے میں فی المساجد ذکر کیا گیا، تو عورتوں کا اعتکاف اپنے حال پر باقی رہا، لہذا عورت اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے گی، اور جبکہ کھانا پینا اور وطی کرنا تمام کی تمام باتیں رمضان کی راتوں میں صبح صادق تک حلال تھیں، پھر اعتکاف کی حالت میں انہی سے خاص طور پر مباشرت کو حرام کر دیا گیا، تو بقیہ باتیں اپنے حال پر باقی رہیں گی، لہذا معترف کے لیے کھانا پینا وغیرہ مسجد میں مباح ہوگا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے احکام آیت مذکورہ سے ثابت ہوتے ہیں جو میں نے طوالت کے خوف سے چھوڑ دیے ہیں، یہ ملا جیون کا قول ہے۔ آگے دیکھیے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس آیت سے روزے کے مذکورہ تمام مسائل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ بحسب ظاہر یہ مشکل ہے، یعنی ظاہر کو دیکھتے ہیں تو یہ مشکل ہے، کیونکہ مطلوب یہ ہے کہ ان حدود سے تجاوز کرنا ممنوع اور منہی عنہ ہے، جو حدیں اللہ بیان کیا ان حدوں سے آگے گزرنا یہ ممنوع ہے اور ناجائز و حرام ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے قریب جانا ممنوع ہے، جبکہ آیت میں قریب جانے سے روکا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ کلام میں حذف ہے، یعنی مخالفت اور تبدیلی کے طریقے سے ان حدود کے قریب نہ جاؤ۔ یہ جواب یہ دیا جائے گا کہ آیت کریمہ میں مجاز ہے، وہ اس طرح کہ قریب نہ جانا، اس میں تجاوز کی بنسبت زیادہ مبالغہ ہے، کیونکہ قریب جانے کی نفی سے تجاوز کی نفی لازماً ہو جاتی ہے، اور بطریق اولا یہ تجاوز کی نفی کو شامل ہے، اور یہ انداز نہایت احسن ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہاں حدود اللہ سے مراد اللہ کے محارم اور مناہی ہوں، یعنی ہر وہ بات جس کو اللہ نے حرام کر دیا اور اس پر عمل کرنے سے منع کر دیا ہے، اور اگر یہ مراد ہوں تو پھر فلا تقربوہا میں کوئی اشکال نہیں رہتا ہے۔ تفسیر میں اسی طرح ذکر ہے۔ روزے کے مسائل اب یہیں ختم کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے، چونکہ یہ روزے کے مسائل چل رہے تھے، تو رمضان اور اس کے متعلقات کی بحث کے ضمن میں یہاں سے جو نسخہ اسکرین پر تفسیرات احمدیہ کا چل رہا، وہ چونکہ مترجم ہے اور صاحب ترجمہ نے اس میں کچھ باتوں کا اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، اور وہ بات بھی اہم ہے، یعنی شہود رمضان کا مہینہ کس طرح شروع ہوتا ہے، شریعت میں کس مہینے کا وجود نیا چاند دیکھے جانے کے ثبوت پر ہے، اور مہینے کے 30 دن پورے ہو جانے پر شریعت مطہرہ میں پھر چاند دیکھنے کے ثبوت کے طریقے کیا ہیں۔ تو اصل مسئلہ اس میں رؤیت ہلال کا ہے،
یعنی شہود شہر سے جو وابستہ ہے. تو اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے یعنی صاحب ترجمہ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اس میں کئی طریقے ہیں شہادت کے، یعنی چاند کی ثبوت کے 7 طریقے گویا کہ انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور اس بحث بھی کافی طویل ہے، لیکن مصنف کا جو کلام تھا یعنی ملا جیون علیہ رحمہ کا، وہ کلام یہاں روزوں کے مسائل کا یہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد جو ہے مترجم کی کچھ افادات ہیں وہ انہوں نے بیان کیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ممکن رہا تو آئندہ درس میں ان کو شریک درس کیا جائے گا، اور اپنی سبق کو یہیں پر آج موقوف کر دیتے ہیں. وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.